اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے مقصد حیات سمجھ میں آ گیا، اچھا عمل، اللہ کی عبادت، شکر گزاری۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزاری یا عبادت جس پہ اسلام ہمیں لانا چاہتا ہے، اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے، جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے، اور جس سے ہم اللہ کے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں؟ تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بس یہ بات تو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے۔ اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا دیکھو، یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سی اے کرنا چھوڑ دیں، میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں۔ ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ او لیول کر رہا ہو، ابا کہے بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ۔ ٹینشن تو لینی نہیں ہے۔ میں بلا وجہ 9 سال سے ٹینشن لیتا رہا، او لیول کی فیسیں بھرتا رہا، اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی، اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی، اور امریکہ بھیجنے کی، اور تاجر بنانے کی، اور اسکول۔ آج پتا چلا دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ۔ لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ۔ بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم آگے جائیں۔ وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت؟ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ مسافر خانہ ہے نا۔ وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا۔ 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ فری ہوگا۔ بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بےچارے، انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا۔ تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹرا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شوپریں لے کر آنی ہے، ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا۔ لنگر بٹرا ہوتا ہے 2 بریانی کی شوپریں، 2 صبح اور 2 رات کی، تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا، تو 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہیں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے۔ یہ مائنڈ ہے، یہ ہے بزنس مائنڈ۔ اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا؟ یوٹیوب پہ یہ بزنس کے، اور ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں، 1 لاکھ روپے کمائیں، آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے، بے یار اف۔ پتا چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے، اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے، اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے۔ تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ مسقط میں ایک صاحب ہیں، وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو، مسقط میں نے مسقط میں رابطہ کیا، میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے، یہ بڑی، اس نے کہا یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا، اس کو کوئی سن نہیں رہا، تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہ طریقہ ہے۔ پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہوئے ہیں، تو مسقط میں یہ، انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا، آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا۔ تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ۔ جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے، اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے، اماں کے لیے بھی نہیں بنے، بچوں کے لیے بھی نہیں بنے، تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا، رہبانیت، دنیا کو لات مارنا آئے گا، پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا، تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی، پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی، جو ہو کر جو کر رہے ہیں ہم بیکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بیکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے۔ سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت، سورہ بقرہ کے بھی نہیں، پورے قرآن، جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے، گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم۔ تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں؟ ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں۔ پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا ہے، 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے، اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی۔ جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے، سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ، بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے۔ پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ،
ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں، ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے، بچپن کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر، ایسے ایسے ضیاء کا دور تھا نا، تو وہ دوپٹے میں، ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائیڈ کی مانگ نکال کے، تو ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے، آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو کچھ، تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا، وہ ناکام تھا نا؟ ڈرامے میں تو یہی دکھائیے، یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے، لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا، ومن اراد الآخرہ، جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی، تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے، اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا، اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب، نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیا، صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے، تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی، نشانہ بازی کی، قرآن میں آتا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو۔ نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ، اپنی تیر کی صلاحیت، تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ تو رہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم۔ تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے نا، کہ جی ٹماٹر بیچوں گا، مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے، لہذا ہم کیا کریں گے، اب ٹماٹر بیچیں گے، اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے، اب ہم ٹماٹر بیچیں گے۔ تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی تیسے، اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ، اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے، کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی، ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی، راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی۔ راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز تو نیچے نہیں گراتا وہ، کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں، جو بظاہر ہو گیا۔ آپ نشان حیدر دو، اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے، لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے۔ اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے۔ وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں، میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ، مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا، یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے، بولو آخرت۔ تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ، تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں۔ تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں، ومن اراد الآخرہ، جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت، اور اچھے سے اچھا کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ، اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں، تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب بولو ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ آخرت۔ پھر وہ دو نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں، پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے، وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی۔ طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو
جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا. تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو, آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے. اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا. تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے آپ نے؟ آخرت. دوسری کوشش وسعى, کوشش بھی کرے, صرف نیت کافی. آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے, کچھ اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا, میں اچھا تاجر بنوں گا, پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں, میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا. صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا, تجارت کروں گا, کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں, بھیک نہ مانگوں. اب کر نہیں رہے آپ, پڑھے ہوئے امتحان آ رہے ہیں, پڑھے ہوئے آپ. جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں نا, کیا خیال, ہل ہی نہیں رہے آپ. تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے, وسعا کا مطلب کوشش بولو نہیں کیا آپ نے, تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا. نیتیں کر کے پڑے رہو, ہمت نہ کرو, عمل نہ کرو, تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو, عمل ہو نہ سکے, پھر اللہ اجر دے دیتا ہے. جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا, اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا, ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, عمل بھی کرنا پڑے گا. تیسری شرط اللہ نے بتائی وسعى لها سعيها, کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی, کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی, اللہ نہیں مانے گا. آج کتنے ایکٹر ہیں, اداکار ہیں, ناچنے والی فنکارہ ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی؟ کہہ رہے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا, ہم ڈانس کلب میں گئے, ہم نے وہاں ڈانس سیکھا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ, ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں. اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہو کہ لوگ خوش ہوں گے, ڈپریشن ختم ہوگی, اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے اور ڈپریشن سے نجات ملے گی اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر. تو یہ کوشش تو ہے, ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو, مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے؟ پابندی. آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے, آپ نے چرس کی پڑیا پکڑا دی, اس کو ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو بھی گیا, آپ کی نیت بھی اچھی تھی, انسانیت کی خدمت, لیکن اس سٹے پہ آپ کو ثواب بولتے کیوں نہیں ملے. آپ سودی بینک میں جاب کرنا شروع کر دیا آپ نے, سودی بینک میں, کہ میں اپنے جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا, اس کو حج پہ بھیجوں گا, عمرے پہ بھیجوں گا. نیت آپ کی اچھی ہے, ثواب 2 ٹکے کا آپ کو, کیونکہ حرام پیسوں سے باپ کی خدمت کا ثواب نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے رشوت لے کے آپ نے کہا مسجد بناؤں گا, میں نے رشوت آج شراب کباب میں اڑا دی, آج مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے, میں ان رشوت کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا. اللہ اس رشوت کے پیسوں سے مسجد کو قبول نہیں کرتے. تو کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. ربیع الاول میں آپ نے کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دیا اور جھنڈیاں لگا کے آپ ناچ رہے ہیں ہمارے نبی کی جشن آمد رسول, لوگوں کی گاڑیاں پھنس رہی ہیں, لوگ آفس نہیں پہنچ پا رہے. اس کوشش پہ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے, ثواب آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا, تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی, وہ ڈسٹرب نہ ہو. سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں, جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے. وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل کو سارے سگنل بند ہو جائیں, لوگ ایک ٹینشن میں آ جائیں. ملیشیا سے ایک تاجر آئے, ان کی میٹنگ تھی, وہ اتفاق سے محرم میں پہنچے, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے, کسی کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا, سگنل سارے کیا ہو گئے بند. کہہ رہے ہیں یار ملیشیا میں تو یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہاں تو محرم میں الگ چیزیں پروگرام چلتے ہیں, ربیع الاول میں الگ چلتے ہیں, سفر میں الگ چلتے ہیں, ہر چیز میں ایک الگ ہی. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے. تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ ایک کانٹے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے, کنٹینر سے ہوتی ہے. ہمارے پیغمبر نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے نا, آپ گزر کے نہیں اٹھا رہے, آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا اس کو برا کہا جا رہا ہے, تو جو پھینک رہا ہے وہ کہاں سے ایمان پہ ہوگا؟ اور جو کانٹے سے بڑی چیز کنٹینر, کتنی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں جن کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے, وہ جلسوں میں ٹریفک میں جام. محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟
ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا، کسی تابعی نے بنایا، آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا، تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. تو قرآن نے تیسری شرط بیان کی ہے، کوشش تمہاری گڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کوشش وہ ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہے. اور آخری شرط اللہ نے بیان کی جو انتہائی اہم، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ کہتے ہیں ایمان بھی ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے. مشرک کا، کافر کا کوئی نیک عمل میں قبول نہیں کروں گا. اللہ پہ، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا تو نیکی کا اجر ملے گا، ادروائز دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر نہیں ملے گا. بات آ گئی کھوپڑی شریف، اب تو دماغ شریف کہنا چاہیے. تو یہ 4 شرطیں میرے بھائی پوری کر لو. ہم آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتے، ہم آپ کو پڑھائی سے منع نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں پڑھو. تو ہمارا تو ان پڑھ ہونا ہی دنیا کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے، لیکن کس کے لیے پڑھو؟ آخرت کے. محنت کرو، محنت. 4 شرطیں آخری ریوائز کر دیتا ہوں. نمبر 1، ہر کام میں نیت آخرت. نمبر 2، کام بھی کرنا ہے، خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھنا. نمبر 3، کام اللہ رسول سے پوچھ کے کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے کہ شرعن یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے. اگر فتویٰ ملے جائز ہے تو کرو، ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو. نمبر 4، آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ پہ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ختم نبوت پہ، جو اسلام کے ضروری عقیدے ہیں جن کو ایمان مفصل، ایمان مجمل کہا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، دیکھنے میں بہت لگتا ہے، پھونک مارو اڑ جائے گا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں آنا میرے پاس ہے، جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو اجر میں کہاں سے دوں گا اس کو. لوگ کہتے ہیں نیوٹن نے اتنی خدمت کی انسانیت کی تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ میں نے کہتا بھائی مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ تو نیوٹن آخرت میں ملے گا تو اس سے پوچھیں گے آج کل کدھر گھوم رہے ہو بھائی تم. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کہا آپ کو نیوٹن سے اتنی محبت ہے کیونکہ اس کے آپ پر احسانات ہیں. اس نے بہت سارے سائنسی عقدے حل کیے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایجاد ہوئیں. تو اللہ قیامت میں نیوٹن سے سوال کرے گا کہ پبلک کو تیرے احسانات کی وجہ سے تجھ سے محبت تھی، تو نے مجھے بھی یاد رکھا میرے احسانات کی وجہ سے نہیں ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تو سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھے گا؟ آپ کے ابا نے آپ کو فرانس 2 منٹ میں بعد پھر اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ 9 بجے ہی جماعت ہوگی، بے فکر رہیں، جماعت دیر سے نہیں ہوگی. میں جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں نا جماعت ٹائم پہ ہی ہوتی ہے، تو 9 بجے ہی جماعت ہوگی. سنتوں کا ٹائم نہیں دیں گے. کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو فرانس بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے، انویسٹمنٹ کی، پیسہ خرچ کیا، میرا بچہ بڑا سائنٹسٹ بن کے آئے گا، پھر اتنا میں پیسہ لگاؤں گا، پھر بوڑھے باپ کی خدمت کرے گا. بچہ فرانس سے جرمنی نکل گیا، وہاں سے جاپان نکل گیا، ابا کے پیسوں پہ کھا پی کے اس نے ٹرسٹ بنایا، پھر اس نے جناب جاپانیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے، امریکیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے. ابا کو ایک دن بھی فون کر کے نہیں پوچھا. ابا بڑھاپے میں ریٹائر ہو گیا، بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا فون ہی نہیں اٹھا رہا، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. تو انسان کہیں گے یہ بندہ بڑا نائس ہے یار. ابا سے جب پوچھو گے ابا کہے گا آنے تو دو، میں نے تو اس کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے اور میں اب نادرہ سے بھی اس کا نام اپنے بیٹوں کی فہرست سے نکال رہا ہوں. تو بھائی ابا جب مانے گا جب تم ابا کو مانو گے. اللہ کہتا ہے جن سائنسدانوں نے انسانیت کی خدمت کی، انسان ان کو مانتے ہیں، ان کو نوبل پرائز بھی دیتے ہیں، ان کی عزت بھی ہوتی ہے، یونیورسٹی کو پڑھایا بھی جاتا ہے. جب آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو سارا خرچہ تو میرا ہوا ہے نا ان کے اوپر. کیا خیال ہے؟ خرچہ کس کا ہوا ہے؟ جب نیوٹن پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیا آئنسٹائن نے پیدا کیا تھا؟ تو خدا نے پیدا کیا تھا. نیوٹن نے خدا کا شکر کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا نیوٹن نے شکر ادا نہیں کیا بھائی، مجھے نیوٹن کی رپورٹیں نہیں ہے، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر ادا کیا ہے تو کامیاب ہوگا، ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا، میرے ناکام ہوگا. اللہ کہے گا جس نے تجھے پیدا، اللہ کہے گا آسمان سے بارشیں تو میں برساتا تھا، زمین سے تناور درخت کون اگاتا تھا؟ تو خالی یہ بتاتا تھا کہ یہ کیسے اگ رہا ہے، یہ آم کی گٹلی سے آم کیسے بنتا ہے. اس آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر کہ گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے درخت بنتا ہے اور درخت میں پھول اگتے ہیں، پھول تتریوں کو مائع کرتے ہیں، ان سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر آم پیدا ہوتا ہے اور ہر آم میں وہی گٹلی ہوتی ہے جو زمین میں تم نے دفن کی ہوتی ہے. یہ سافٹ ویئر تو نیوٹن نے تھوڑی انسٹال کیے ہیں، نیوٹن نے تو بتایا کیسے نیوٹن نے تو یہ بھی نہیں بتایا، کسی اور سائنسدان نے بتایا، لیکن مثال دے رہا ہوں. کرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ تو میں ہوں. نیوٹن نے کتنی دفعہ آم کھائے ہوں گے، کتنی دفعہ گائے کا دودھ پیا ہوگا اس نے، جو سوکھے چارے سے خدا نے گائے کا دودھ بنا کے اس جانور کے تھنوں میں ڈالا. تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ سائنسدانوں سے بھی پوچھے کہ انسانوں نے تم سے اتنی محبت کی، تمہیں اتنی عزت دی کیونکہ تم نے انسانوں کی خدمت کی. تو جس نے تم پہ خرچہ کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں اس قابل کیا،
کہ تم انسانوں کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکو، تم نے اس کو کتنا یاد کیا، اس کے پیغمبروں کو، اس کے سفیروں کو تم نے مانا، ان کی تعلیمات کو تم نے فالو کیا کہ نہیں کیا؟ تو آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا، معیار الگ ہے۔ دنیا میں مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں نہیں ہوتے میرے بھائی۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میرا خیال ہے اچھے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن ہماری مثال اس جانور کی طرح ہے، میں مثال نہیں دوں گا، نام نہیں لوں گا، مسجد میں بھی اور ہم لوگ کچھ سمے سب کی انسلٹ ہوگی اس میں، کہ جس کو 100 سال کے بعد بھی نکالا جائے تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے جیسے 100 سال، بلی کی مثال دے رہا ہوں، غلط نہ سوچے آپ۔ تو میں بھی اس میں داخل ہوں، ہم بھی سنتے بھی رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہا ہے۔ آپ اپنا ماضی اٹھا، ماضی میں ہم زیادہ اچھے تھے، ہر آنے والے دن ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور۔ تبھی شاعر نے کہا نا، نظر سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، مرقد قبر کو کہتے ہیں، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا۔ تیرے قدم قبر کی طرف روز بروز جا رہے ہیں اور نظر تیری بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں لگی ہوئی ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، جا کدھر رہا ہے، دیکھ پلاٹوں کی طرف رہا ہے۔ ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لیکن ہر آنے والے دن میں ہماری نظر میں بحریہ ٹاؤن کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے۔ تو قبر کی جا قبر والے پلاٹ کی طرف رہے ہیں اور دیکھ کدھر رہا ہے؟ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہا۔ ایک دن ریاض ملک کا بھی جنازہ اٹھے گا میرے بھائی، جو اتنا بڑا مالک ہے وہ اپنے آپ کو نہیں، وہ جائے گا 6 فٹ کی قبر میں۔ راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو، اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا۔ اصل زمینداری ہمیں قبر میں ملتی ہے، وہ ہمارا اپنا پلاٹ ہوتا ہے۔ آج کل تو وہ بھی نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں گورکن وہاں سے بھی نکال کے نا شاپر میں ہڈیاں ڈال کے پتہ نہیں کؤوں کو کھلا دیتا ہے، دوسرا مردہ دفناتا ہے اس میں۔ تو جو اپنا تھا وہ بھی اب اپنا نہیں رہا، تو آپ بحریہ ٹاؤن کو سمجھ رہے ہو میرا ذاتی پلاٹ ہے، تمہارا ذاتی واتی ڈرامے بازی ہے یہ، اس میں زیادہ یہ بچوں کے کام ہے، جو بچے کھلونے جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی بلڈنگوں سے کیا ہو رہے ہو، یہ جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہو، تو یہ خوش نہ ہو، کیونکہ یہ خوشی آپ کو ڈپریشن میں لے کے جائے گی۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اور آپ سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے۔ اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان۔ دیکھو ایک مثال دیتے ہیں، بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو، بہت بڑا پتھر ہے، اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو۔ یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے، اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے۔ اپنے اخلاق کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے، کہ کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نرمی سے بات کرنی ہے، کس کے سامنے جھکنا ہے، کس کے سامنے اکڑنا ہے، یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ باس کے سامنے جھک جاؤ ٹھیک ہے، تنخواہ اچھی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا، تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے، تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے۔ ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے بیٹا، ذرا 50 روپے تو نکال، تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں، تو پیسے جائیں گے، صرف ثواب ملے گا۔ تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے، ہلانا ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ کہ دھکا لگاؤ، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو، ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو، کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو، تو ٹائم ضائع ہوگا، وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا، لڑکے گا نہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتہ ہے نا، کشش ثقل، کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے، اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے، اس مرکز پہ ایک لیور رکھو، لیور ایک لمبی سی راڈ، ٹھیک ہے نا، لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو، بالکل مرکز تلاش کرو، اس مرکز پہ یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے، اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو، اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا، ارے یار میں پورا دھکا دے دیا، آپ لوگ صرف منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا، پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے، ذرا سا پش کرو گے تو پتھر، لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا، جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو، اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے،
میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہو, بولے یار یہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو, انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے, مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ. آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا, یار کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو, کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے, بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے, کیا ہے, کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بیزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں نہیں آپ کسی اور وقت کریں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے, اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی بہت کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی, ٹھیک ہے نا. آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا, ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا, کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں, یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے, بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. اور بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں, تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے.
और एक प्लेट के 500 रुपए कम से कम रेट है उसके। भाई दूल्हे को कम से कम 500 तो दिए जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसने एक दिन के लिए होटल खोला है, नाम कमबख्त वलीमे का बदनाम कर रहा है, सुन्नत का नाम लगा रहा है, लेबल कर क्या रहा है, कोरमा बिरयानी बेच रहा है वो 500 रुपए फी प्लेट, 16 मसालों से तैयार करता। वो इधर न्यू कराची में ना एक रेडी वाला, ये 2006 की बात है, उस वक्त 5 रुपए की फिर भी कुछ वैल्यू थी, तो वो रेडी लगा के रोजाना गुजरता था, 16 मसालों से तैयार करदा, कीमत सिर्फ 5 रुपए बिरयानी। मैं नहीं खाता था, मैंने कहा 5 रुपए की क्या क्या होगा, पता नहीं कोई क्या चीज बेच रहा है। एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार है भी बिरयानी और 16 मसाले भी डले हैं और 5 रुपए, तो ट्राई तो करो ना। तजस्सुस होता है ना इंसान को, ट्राई तो करके देखो है क्या। मैंने वो खाई तो उसमें वाकई सिर्फ 16 मसाले ही थे। एक मेरा ख्याल है काली मिर्च होगी, एक लौंग, एक दारचीनी, एक लाल मिर्च, तो ऐसे 4 मसाले तो मैंने बता दिए ऐसे गिन के, टोटल 16 मसाले मुख्तलिफ डिजाइन के, उसमें दरमियान में कहीं कहीं चावल उसने डाला हुआ था। हमने कहा यार वाकई 16 मसालों से तैयार करता। तो खैर, तो दूल्हा क्या कर रहा होता है वलीमे में, दूल्हा भाई ये कर रहे होते हैं कि फी प्लेट कम से कम 500 रुपए रेट। अब वो वलीमे का इंतजाम करता है कि भाई इतने लोग आएंगे, कोई 5000 भी दे सकता है, कोई डिफेंस से आएगा तो 5 रुपए देते, 500 तो देते हुए शर्माएगा ना, उसको फिर ताना देंगे भाई तू कम वक्त डिफेंस से आ रहा है 500 रुपए दे रहा है, डिफेंस में रहते क्यों, जब ऐसी नीच हरकतें तुमने करनी है, इतना घटियापन दिखाना है तो डिफेंस में क्यों रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो कम से कम 5000 तो दो ना। तो लिफाफे चलते चलते फिर वो बैठ के हिसाब होता है, इतना आया इतना गया, ये जुआ है। बाज दफा अक्सर तो पैसे पूरे हो जाते। यार मर्दों के बड़े मजे हैं खुदा की कसम इस जमाने में। निकाह पे जहेज औरत लेके आ रही है भाई, मेहर माफ हो रहा है या इतना थोड़ा रखा जा रहा है, एक मेहर का खर्चा वो भी गया, नान नफके का जो फर्नीचर का खर्चा वो भी मर से गया, और वो रह गया था आखिर में एक वलीमे का खर्चा, वो भी गया। वो भी खत्म। और फिर राशन दाल का खर्चा था, वो बेगम जॉब करके पूरा कर लेती है, तो फिर की तकल्लुफ की जरूरत क्या है, होटल ले लिया करो किराए पर निकाह करके ना। वो बेगम साहिबा सुबह जॉब करने जाएं, वहां से आप भी यहां से जॉब करके रात को होटल में मुलाकात किया करें। इसके लिए बहरिया टाउन में घर बनाना या नाज़िमाबाद में ये टेंशन लेने की, भाई मियाँ भी जॉब बेगम भी जॉब, तो दोनों ही घर से बाहर हैं, तो घर किसके लिए बनाया है। खैर ये गलत टॉपिक है, इधर ना चली जाए बात। तो बात ये हो रही थी कि जहां सखावत होनी चाहिए वहां क्या चल रहा है भाई, मार्केट में कंजूसी चल रही है। जहां कंजूसी होनी चाहिए कनात होनी चाहिए। कनात कहां होनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहा मुना, जितनी सादगी से निकाह होगा बरकत उतनी ज्यादा होगी। इन चीजों पे नहीं उड़ाओगे ज्यादा पैसा। और कनात कहां होनी चाहिए, दिखलावे में पैसा खर्च मत करो। आपको पता है हमारे जो अकाबिर थे, बुजुर्गान दीन थे, वो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते थे। कहते अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में सवाल होगा। उनके हालात देख के लोग समझते थे कंजूस हैं, हालांकि कंजूस नहीं है, वो सखावत के दरिया थे। लेकिन वो कहते थे कि जो काम 10 रुपए में हो सकता है वो 20 रुपए में नहीं करेंगे। उड़ाना नहीं है, माल को जाया नहीं करना। और देखो ऐसे उड़ा रहे हैं बिल्कुल। वो जनाब खाना खाने बैठेंगे होटल में, 2 आदमी बैठे 6 आदमियों का खाना मंगवा के, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ये हरकतें शुरू कर देते हैं। आदमियों का खाना 6 का मंगवाया कि जाया किया। शादियों में देखो ना, जितने आदमी आते हैं आधे से ज्यादा खाना बचता है। कोई एक बोटी भी ऐसी नहीं होती हड्डी पे लगी हुई जिसको पूरा साफ करता हो कोई बैठ के। रान की बोटी निकाली, धोने वाले लिए लगी हुई है, वो छोड़ के चेस्ट पे आ गया डायरेक्ट। बकरा खा रहा है तो चांपें अभी पूरी नहीं हुई थी कि वो लेग पे चला गया। ओ भाई पहले उसको तो साफ कर ले। नहीं, हर चीज का टेस्ट लेना है, जाया इन पे पैसा खर्च हो रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। इतना खाना जाया होता है, इतना जाया होता है। कहां गरीब आदमी को वो तरस रहा है बेचारा रोटी के निवाले के लिए, और जिसको अल्लाह ने पैसा दे दिया। भाई हम ये नहीं कहते कि वलीमे में अच्छा खाना ना खिलाओ,
آپ کو اللہ نے زیادہ دیے تو اچھا کھاؤ, اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو جن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا, جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام کو جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خود پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتا ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل, اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ نہیں لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جیسے نا آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی ماجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کریں تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہیں بھائی والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وفا. گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑھا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ.
भाई बहन भी नहीं छोड़ते अक्सर। तो खूनी रिश्ते जो है ना ये नहीं छोड़ते, दोस्त छोड़ देते हैं, लेकिन मोहब्बत दोस्तों से ज्यादा हो रही है, भाई बहनों और वालिदैन से कम हो रही है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? मोहब्बत किससे हो रही है? दोस्तों से ज्यादा चल रही है, भाई बहनों से उनका ख्याल ही नहीं करते। दोस्त कर्जा मांगे दे देंगे, बहन मांगे भाई मांगे नहीं देंगे, अब्बा मांगे नहीं देंगे, ठीक है ना, अम्मा मांगे नहीं देंगे, हालांकि वो वफा करने वाले लोग हैं। अंदर से ठीक होने बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं, अंदर से ठीक कैसे होता है इंसान। देखो एक मिसाल देते हैं, बड़ी माहिरीन ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है कि आप किसी बहुत बड़े पत्थर को लुढ़काना चाहते हो, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप चाहते हो अपनी जगह से सिरका दो। याद रखो पत्थर को हिलाना आसान है, अपनी तबीयत को चेंज करना बोलो ना मुश्किल है। अपने अखलाक को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना बड़ा मुश्किल है कि कहां गुस्सा करना है, कहां नरमी से बात करनी है, किसके सामने झुकना है, किसके सामने अकड़ना है, ये चीजें चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। बॉस के सामने झुक जाओ ठीक है, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा। तनख्वाह मिलेगी तो ठीक है, तनख्वाह जरूरत है तो ठीक है, लेकिन अब्बा के सामने अगर तमीज से बात करोगे पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे बल्कि उल्टा और पैसे मांग लेंगे। अब्बा कहेंगे मेरा बच्चा आज तो बहुत नहीं है बेटा, जरा 50 रुपए तो निकाल, तो बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं, तो पैसे जाएंगे, सिर्फ सवाब मिलेगा। तो क्या मसला है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसको आपने क्या करना है, अपनी जगह से बोलो ना सिरकाना है, हिलाना है। अब उसका एक तरीका ये कि धक्का लगाओ, कभी इधर से धक्का लगा रहे हो नहीं हिल रहा, कभी इधर से धक्का लगा रहे हो हिलता भी है तो थोड़ा सा हिलता है, कभी इधर से धक्का लगा रहे हो, कभी ऊपर चढ़ के फिसलने की कोशिश कर रहे हो, तो टाइम ज़ाया होगा, वो अपनी जगह से हल्का फुल्का सा हिलेगा, लुढ़केगा नहीं। और एक तरीका ये है कि आप ये देखो कि ग्रेविटी पता है ना, कशिश सिकल, कि इस पत्थर का मरकज कहां है, इसकी पूरी जो कशिश का जो मरकज है ना वो कहां है। उस मरकज पे एक लीवर रखो, लीवर, एक लंबी सी रॉड, ठीक है ना, लंबी सी रॉड किनारे पे नहीं रखो, बिल्कुल मरकज तलाश करो। उस मरकज पे, यानी इसका सेंटर किधर है, उस मरकज पे जमीन पे टिका के लीवर रखो और पीछे से लीवर को हल्का सा, अरे यार मैं पूरा धक्का दे दिया, आप लोग सिर्फ मुंह से धक्का बोला नहीं जा रहा, पूरा धक्का दे के दिखा दिया मैंने। जरा सा पुश करोगे तो पत्थर, लीवर कहते हैं ना कुव्वत का जो बाजू है वो जितना लंबा होगा फोर्स उतनी ज्यादा खर्च होती है ना, जो उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो लंबी लेंथ रखो, इतनी ना हो कि वही झूलना शुरू कर दे। मैं इसलिए डर लगता है कि खुद जाके तजर्बे ना कर रहे हो, बोले यार तो कुछ और ही हो रहा है, किसी साइंसदान से मशवरा ले लेना पहले ठीक है ना। तो आप जब उसको हल्का सा पुश करेंगे, ताकत थोड़ी इस्तेमाल होगी, आउटपुट पूरा पत्थर चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी नीचे की सतह ऊपर आ जाएगी, ऊपर की सतह नीचे। तो याद रखो इंसान अगर ये चाहता है ना मैं पूरा चेंज हो जाऊं, मैं पूरा क्या हो जाऊं, अभी जहां जिससे तमीज से बात करनी थी उससे बदतमीजी हो रही है, जिससे बदतमीजी करनी थी उससे तमीज चल रही है, मार्केट में ये चल रहा है, क्या ख्याल है भाई। इस्लाम दुश्मनों से जहां लड़ाई का लड़ना चाहिए था वहां तमीज चल रही है, जहां मोहब्बत से रहना चाहिए वहां लड़ाई हो रही है। गर्लफ्रेंड से तमीज से बात हो रही है, बेगम से पड्डे चल रहे हैं, यही चल रहा है ना आजकल। ओ भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोग कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, सच्ची सच्ची दिल से बताओ, ऑफिस में बैठे हो, बेगम का फोन आया, गुस्सा आता है ना, यार क्या मुसीबत है यार, बात अननोन नंबर से आया, उठाया, हाँ भाई मैं जी आपकी बेगम बात कर रही हूँ, हाँ जरा जल्दी करो क्या बात है। यही होता है ना, सबके साथ होता है भाई, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। भाई क्या मसला है बोलो ना। अच्छा अगर यही अननोन नंबर से फोन आया, फोन उठाया और पता चला कोई अननोन लड़की बात कर रही है, आंटी नहीं कोई लड़की बात कर रही है, तो ऐसे बात करोगे क्या है, क्या जी फरमाइए क्या बात है, जल्दी से बात करें, टाइम नहीं है मेरे पास।
99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں آپ کسی اور وقت نہیں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی؟ اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا, بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا. کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں؟ سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں, یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے, بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ ہے یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں. تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے, اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڑی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کرتا. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں,
दूल्हा भाई ये कर रहे होते हैं कि फी प्लेट कम से कम 500 रुपए रेट। अब वो वलीमे का इंतजाम करता है कि भाई इतने लोग आएंगे, कोई 5000 भी दे सकता है, कोई डिफेंस से आएगा तो 5 रुपए देते, 500 तो देते हुए शर्माएगा ना, उसको फिर ताना देंगे फिर तू कम बगैर डिफेंस से आ रहा है 500 रुपए दे रहा है, डिफेंस में रहते क्यों? जब ऐसी नीच हरकतें तुमने करनी है, इतना घटियापन दिखाना है, तो डिफेंस में क्यों रहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कम से कम 5000 तो दो ना। तो लिफाफे चलते चलते फिर वो बैठ के हिसाब होता है, इतना आया इतना गया। ये जुआ है। बाज दफा अक्सर तो पैसे पूरे हो जाते। यार मर्दों के बड़े मजे हैं खुदा की कसम। इस जमाने में निकाह पे जहेज औरत लेके आ रही है भाई, मेहर माफ हो रहा है या इतना थोड़ा रखा जा रहा है, एक मेहर का खर्चा वो भी गया, नान नफके का जो फर्नीचर का खर्चा वो भी मर से गया, और वो रह गया था आखिर में एक वलीमे का खर्चा, वो भी गया वो भी खत्म। और फिर राशन दाल का खर्चा था, वो बेगम जॉब करके पूरा कर लेती है। तो फिर की तकल्लुफ की जरूरत क्या है? होटल ले लिया करो किराए पर निकाह करके ना। वो बेगम साहिबा सुबह जॉब करने जाएं, वहां से आप भी यहां से जॉब करके रात को होटल में मुलाकात किया करें। इसके लिए बहरिया टाउन में घर बनाना या नाज़िमाबाद में ये टेंशन लेने की, भाई मियाँ भी जॉब बेगम भी जॉब, तो दोनों ही घर से बाहर हैं, तो घर किसके लिए बनाया है? खैर ये अलग टॉपिक है, इधर ना चली जाए बात। तो बात ये हो रही थी कि जहां सखावत होनी चाहिए वहां क्या चल रहा है भाई? मार्केट में कंजूसी चल रही है। जहां कंजूसी होनी चाहिए कनात होनी चाहिए। कनात कहां होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहा मुगुना, जितनी सादगी से निकाह होगा बरकत उतनी ज्यादा होगी। इन चीजों पे नहीं उड़ाओ ज्यादा पैसा। और कनात कहां होनी चाहिए? दिखलावे में पैसा खर्च मत करो। आपको पता है हमारे जो अकाबिर थे, बुजुर्गान दीन थे, वो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते थे। कहते अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में सवाल होगा। उनके हालात देख के लोग समझते थे कंजूस हैं, हालांकि कंजूस नहीं है, वो सखावत के दरिया थे। लेकिन वो कहते थे कि जो काम 10 रुपए में हो सकता है वो 20 रुपए में नहीं करेंगे। उड़ाना नहीं है, माल को जाया नहीं करना। और देखो ऐसे उड़ा रहे हैं बिल्कुल। वो जनाब खाना खाने बैठेंगे होटल में, 2 आदमी बैठे हैं, 6 आदमियों का खाना मंगवा के, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ये हरकतें शुरू कर देते हैं। आदमियों का खाना है, 6 का मंगवाया कि जाया किया। शादियों में देखो ना, जितने आदमी आते हैं आधे से ज्यादा खाना बचता है। कोई एक बोटी भी ऐसी नहीं होती हड्डी पे लगी हुई जिसको पूरा साफ करता हो कोई बैठ के। रान की बोटी निकाली, धोने वाले लिए लगी हुई है, वो छोड़ के चेस्ट पे आ गया डायरेक्ट। बकरा खा रहा है तो चांपें अभी पूरी नहीं हुई थी कि वो लेग पे चला गया। ओ भाई पहले उसको तो साफ कर ले। नहीं, हर चीज का टेस्ट लेना है। जाया इन पे पैसा खर्च हो रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। इतना खाना जाया होता है, इतना जाया होता है। कहां गरीब आदमी को वो तरस रहा है बेचारा रोटी के निवाले के लिए, और जिसको अल्लाह ने पैसा दे दिया। भाई हम ये नहीं कहते कि वलीमे में अच्छा खाना ना खिलाओ, आपको अल्लाह ने ज्यादा दिया तो अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन जाया मत करो। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अच्छा मत खाओ। ये जो लोग कहते हैं ना वलीमा सादगी से होना चाहिए, सादगी का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक खाना ना खिलाएं। अब आप डिफेंस में रहते हैं, आपने बयान सुना जी वलीमा सादगी से होना चाहिए, लोग वलीमे में आए, आपने दाल चावल लाके सामने रख दिए कि जी हमने उलमा से सुना है वलीमा सादगी से होना चाहिए, तो आप खिलाएं, जो जैसा मर्जी खिलाएं, लेकिन जाया तो ना करो भाई। और अगर आपको पता है कि जो जिस किस्म के लोग आ रहे हैं वो नहीं खाएंगे तमीज से, तो फिर जो बचाएगा उसका पहले से इंतजाम करो कि कहां बांटना है उसको, जाके जाया होने से बचाना है उसको। हमारे बाज अकाबिर के वाकयात हैं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है, उनका नाम निकल गया जहन से। इतना एहतमाम किया करते थे कि खाना खाने के बाद जो दस्तरखान है ना, मैं नहीं कह रहा आप इतना वहमी बने, लेकिन जो दिन में ज्यादा तकवा था वो क्या करते थे कि वो जाके ना चींटियों के बिलों के पास जाके डाल दिया करते थे कि चलो हम नहीं तो चींटियां तो जो बच गया ये कौन खा ले, ये चींटियां खा ले। यानी उस पर भी एहसान का सवाब तो है ना, जानवर पर। बिल्ली को खिला दो यार, कुत्तों को खिला दो। ऐसे फेंक देते हैं बिल्कुल, वो सड़ता रहता है, किसी काम, वो जिन्नात के काम आते हैं फिर, पता है आपको? हदीस में आते हैं जो हड्डियां हम फेंकते हैं ना, ये जिन्नात खाते हैं। तो वो जिन को खिला के, तो फिर आपको खुद पता है जिन्नात और पावरफुल हो जाएंगे।
اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتا ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو, اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل, اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے, اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا, ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جس دن آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی ماجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا, ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کر رہے ہیں, تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہیں بھائی والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وفا. گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے. بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں, جس پہ آپ مر رہے ہو وہ آپ پہ نہیں.